خطبہ نمبر 158۔ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی فضیلت کے ساتھ بنی امیہ کی حکومت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید۔ أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق۔ اللہ نے پیغمبر کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور قومیں گہری نیند میں مبتلا تھیں اور دین کی مستحکم رسی کے بل کھل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پہلے والوں کی تصدیق کی اور وہ نور پیش کیا جس کی اقتداء کی جائے، اور وہ یہی قرآن ہے۔ اسے بلوا کر دیکھو اور یہ خود نہیں بولے گا۔ ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم۔ میں اس کی طرف سے ترجمانی کروں گا۔ یاد رکھو کہ اس میں مستقبل کا علم ہے اور ماضی کی داستان ہے، تمہارے درد کی دوا ہے اور تمہارے امور کی تنظیم کا سامان ہے۔ بنو امیہ کی حکومت کا دور۔ فعند ذلك لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الظلمة ترحه وأولجوا فيه نغمة، فيومئذ لا يبقى لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر۔ اس وقت کوئی شہری یا دیہاتی مکان ایسا نہ بچے گا جس میں ظالم غم و علم کو داخل نہ کر دیں اور اس میں سختیوں کا گزر نہ ہو جائے۔ اس وقت ان کے لیے نہ آسمان میں کوئی عذر خواہی کرنے والا ہوگا اور نہ زمین میں مددگار۔ أصفيتم بالأمر غير أهله وأوردتموه غير مورده وسينتقم الله ممن ظلم، مأكلا بمأكل ومشربا بمشرب۔ تم نے اس امر کے لیے نااہلوں کا انتخاب کیا ہے اور انہیں دوسرے کے گھاٹ پر اتار دیا ہے، اور عنقریب خدا ظالموں سے انتقام لے لے گا، کھانے کے بدلے میں کھانے سے اور پینے کے بدلے میں پینے سے۔ من مطاعم القم ومشارب الصدر والمغر ولباس شعار الخوف ودثار السيف، وإنما هم مطايا الخطيئات وزوامل الآثام۔ حنظل کا کھانا اور ایلوا کا اور زہر حلاحل کا پینا، خوف کا اندرونی لباس اور تلوار کا باہر کا لباس ہوگا۔ یہ ظالم خطاؤں کی سواریاں اور گناہوں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ فأقسم ثم أقسم لتنخمنها أمية من بعدي كما تلفظ النخامة، ثم لا تذوقها ولا تطعموا بطعمها أبدا ما كر الجديدان۔ لہذا میں بار بار قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بنی امیہ میرے بعد اس خلافت کو اس طرح تھوک دیں گے جس طرح بلغم کو تھوک دیا جاتا ہے، اور پھر جب تک شب و روز باقی ہیں اس کا مزہ چکھنا اور اس سے لذت حاصل کرنا نصیب نہ ہوگا۔